السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند عالم کا شکر ہے، اس نے توفیق دیا اور آج سورہ بقرہ کی آخری آیت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں آخری آیت کی مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظلمہ بھی ہے۔ پروردگار، ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگارا، ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا اور مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کبھی کبھی بھولنے کی وجہ خود انسان کی غفلت ہے، جس پر اس کا مواخذہ ضروری ہے، تنبیہ ضروری ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کی 126ویں آیت میں ہے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تو تو نے بھلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ لہذا اس آیت میں بھولنے کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بخشنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار کی خدمت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھول گئے، ہماری غلطی ہوئی، ہمیں بخش دے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح کہ جس طرح ان پر شدید عذاب نازل کیا گیا، اس سے بھی خدا کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے فساد اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں عذاب جھیلنا پڑا تو پروردگار ہماری نافرمانی اور ہماری غلطی کی بنا پر ویسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا اور ہمیں معاف کر دینا۔ اس آیت میں پروردگار کے تمام تر لطف، یعنی جتنے مرحلے لطف و کرم پروردگار کے ہیں، سب اپنے پروردگار سے انسان مانگ رہا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، پہلا زینہ معافی کا ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر سزا اور عذاب سے معافی دے دے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا زینہ لطف و کرم اور مغفرت و بخشش کا ہے کہ روح سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دے، ہماری روحوں پہ بھی اس کا اثر نہ ہو۔ اور پھر تیسرا مرحلہ، تیسرا قدم، تیسرا مرحلہ پروردگار کی رحمت و مغفرت کو حاصل کرنے کا ہے کہ خدایا اپنی رحمت سے منکرین اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ توجہ فرمائے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسری آیت میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
دین میں تمہارے لیے کوئی مشقت، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے پروردگار عالم یرید اللہ بکم اليسر، خداوند عالم تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے آسانیاں چاہتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی میری شریعت بالکل آسان شریعت ہے۔ ان سب پہ توجہ فرمائیں، یہ سب دین اسلام کے آسان ہونے کی دلیل ہے۔ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے بس اتنا ہی اس سے طلب کیا گیا ہے اور زیادہ نہیں۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، انسان کی ذمہ داریاں، اس کی طاقت، اس کی توانائی اور اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسلام آسانی کا دین ہے، سختی کا نہیں۔ دوسرا پیغام، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ سب ہمارے ہی تک پلٹ کر آتا ہے، واپس آتا ہے۔ لہا ما کسبت۔ تیسرا پیغام، انسان آزاد ہے، صاحب اختیار ہے، مختار ہے، آزاد ہے، مجبور نہیں ہے۔ چوتھا پیغام، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا۔ اس کا جو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی نقصان ہوگا، خود انسان کو ہی ملے گا، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم اطاعت کریں گے تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ہم نافرمانی کریں گے خدا نہ خواستہ تو بھی ہمارا ہی گھاٹا ہوگا، اس کو اللہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پانچواں پیغام، جن کا کہنا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور عمل کیا، وہ سراپا متقی، پرہیزگار، عادل ہیں، لیکن پھر بھی اپنی خطا اور لغزشوں کی فکر میں رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، لہذا ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چھٹا پیغام، گزشتہ امتوں اور قوموں کی پر پڑھنے والے عذاب اور مشکلات سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ جو کچھ ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں ان سے دیکھ کے کہ انسان ایسا نہ کرے کہ وہ مشکلات دوبارہ ہم پر آ جائے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ساتواں پیغام جو اس آیہ مبارکہ میں لا طاقت لنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عاجز و ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ دعا کرنے کے آداب میں سے ہے کہ انسان اپنی ضعف و ناتوانی کا اقرار کرے، اعتراف کرے پروردگار کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کی عظمت و بزرگی کو بیان کر کے گواہی دے، انت مولانا، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور جب خدا کی عظمت و بزرگی کو بیان کر لے تو پھر خدا سے کہے واعف عنا، خدایا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، خدایا ہمیں بخش دے، وارحمنا، خدایا ہمارے اوپر رحمت نازل کر۔ اس طریقے سے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی دعا کرنا چاہیے، آٹھواں پیغام، کہ اسلام کی کامیابی منکرین و کافرین کے مقابلے میں یہ صاحبان ایمان کی دیرینہ ہمیشہ خواہش ہے، ہمیشہ ان کی دلی تمنا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے، یہی اس کا عملی پیغام ہے، تاکہ زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ عزیز ناظرین، بزرگان محترم، استاد حضرت آیت اللہ قراتی دامہ ظلہ العالی نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر کو مکمل کیا تو فرمایا کہ یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے، یہ صرف تفسیر سے آشنائی ہے بس، ورنہ ایک ایک حرف اس تفسیر کا، ایک ایک حرف اس قرآن کا تفسیر کے قابل ہے۔ ان کا کہنا ہے قرآن مجید کے لیے انسان کا پہلا قدم، پہلا مرحلہ اس کی تلاوت کرنا ہے کہ بہترین طریقے سے تلاوت کی جائے۔ دوسرا مرحلہ
ترجمہ پڑھنا، ترجمہ سمجھنا، ٹرانسلیشن ہے کہ ٹرانسلیشن کو انسان سمجھے، اور تیسرا مرحلہ مختصر طور پر تفسیر سے آشنائی ہونا چاہیے کہ ہر آیت میں کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ مرحلہ مختصر تفسیر اور آشنائی کا ہے کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ البتہ استاد کا کہنا یہی ہے کہ یہ مختصر روان تفسیر، آسان تفسیر ہے سمجھنے کے لیے، آشنائی کے لیے۔ عمیق، گہری، علمی یہ تفسیر بزرگوں نے کیا ہے، بزرگ فرمائیں گے، ان کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا تمام مفسرین قرآن بخصوص حضرت استاد قراتی کی عمر میں اضافہ فرما، اور ہم سب اور تمام مفسرین کی خدمات سے زمانے کے امام کو راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔